عروج راجپوت صاحبہ، آپ یہ فرمائیے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ جو شخص دوسروں کے لیے انصاف کی تلاش میں نکلا تھا آج خود وہ انصاف مانگ رہا ہے؟ جی السلام علیکم، بہت بہت شکریہ۔ بہت ہی ہمارے لیے بہت افسوسناک بات ہے، اور اوور آل ہمارے لیے قوم کے لیے ایک شرم کا بھی پہلو ہے، اور افسوس کا بھی ہے، اور مظلومیت کا بھی پہلو ہے کہ اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی تعداد میں لوگ، اور وہ اتنے ٹیلنٹڈ، اتنے عام لوگ، اتنے اچھے ہیں، چیریٹی میں دیکھیے، ایک دوسرے کے خیال کرنے کے لیے دیکھیے، اور ہم اس حالت میں ہیں کہ جو ایک شخص اس قوم کو انصاف دلانے کے لیے، اس قوم کی بہتری کے لیے، اس قوم کی نوجوانوں کے مستقبل کے لیے، اور تمام لوگوں کو یکساں حقوق دلانے کے لیے، یکساں مواقع دلانے کے لیے، اپرچونٹیز دلانے کے لیے، جس نے اپنی تمام خوبصورت ترین زندگی، ایک بہترین کمائی ہوئی زندگی، یعنی وہ محنت کر کے، محنت بھی حد درجہ کر کے ایک اعلیٰ مقام پہ پہنچنے کے بعد اس نے وہ سب کچھ تیاگ دیا اس عام آدمی کے لیے، کہ جب اس نے یہ محسوس کیا کہ ان کے پاس تو انصاف سے زیادہ ہی تھا نا، ان کو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایسا آیا، فرسٹ آف آل عمران خان نے کبھی کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس میں ان کو لا سے مطلب مڈ بھیڑ مطلب ان کی ہو، یا وہ ٹکرانا پڑے کہیں، کیونکہ انہوں نے ہر کام قانون کے دائرے میں کیا ہے۔ یہ بہت بڑی ایک کوالٹی ہے۔ کسی نہ کسی مقام پہ کسی کے ساتھ کوئی ایسا موقع آ جاتا ہے، چھوٹا موٹا، کسی پارٹنر کے تھرو، کسی کے تھرو، کہ آپ اس میں سے کسی نہ کسی جگہ گزرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جو ان سب چیزوں سے بہت دور پاک صاف، مگر اس نے پلٹ کے واپس کرکٹ میں میدان جیتنے کے بعد، ٹرافی حاصل کرنے کے بعد، اس نے ہاسپٹل بنایا۔ ہاسپٹل میں شروع میں اس نے تمام امیر لوگوں کے ساتھ رابطے کیے، اور وہ بھی پاکستانی، خاص طور پہ کہتا تھا میرے پاکستان میں ہاسپٹل بننا ہے تو میرے پاکستانی، یعنی اس کی غیرت اور اس کی وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس نے ڈے ون سے اس چیز کو سامنے رکھا کہ پاکستانی اس کو ڈونیٹ کریں، فنڈنگ کریں، تاکہ پاکستانیوں کے لیے بنے گا۔ اس کی غیرت کو یہ تکلیف ہوتی تھی کہ کوئی باہر والا اس کے لیے فنڈنگ دے، تو اس نے اپنے لوگوں سے، اب یہ بڑی پیاری بات ہے اگر اس کو گہرائی سے سمجھا جاتا۔ اس کے بعد جبکہ ہمارے بڑے بڑے جو لیڈرز ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں مانگنے کے لیے، پھر صاف کہتے ہیں ہم فقیر ہیں اور ہم غریب ہیں، ہم کیا کریں، ہم بیگرز ہیں۔ تو اس وقت پھر اس کے بعد جب انہوں نے یہ کیا، امیروں سے خوب جمع کرنے کے بعد، پھر وہ جب عوام میں اترے، آخری جو حصہ تھا ہاسپٹل میں، اس میں وہ عام لوگوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا، جس میں انہیں عوامی چندہ، یا جس میں اسٹوڈنٹس کو بھی انہوں نے انوالو کیا، 10 10 روپے مجھے یاد ہے بچے دیتے رہے۔ اس وقت ان کے اوپر ایک یہ جو عام انسان کی جو زندگی کی جو ریالٹیز تھیں وہ ایکسپوز ہوئیں، اور وہ اس کے ساتھ اتنے کنیکٹ ہوئے، کیونکہ اس میں انہوں نے دیکھا کہ ایک بچہ جو چھابڑی لگاتا ہے وہ اپنی سارے دن کی کمائی میں سے 80% 90% آ کے ان کو ڈونیٹ کر رہا ہے۔ اس میں ان کو، جیسے آپ کو انسان ایک چونک پڑتا ہے کہ یہ ان کے دل اتنے بڑے ہیں، یہ ڈونیشنز میں اتنے فراغ دل ہیں، اور اس کے ساتھ ان کے پاس مواقع نہیں ہے۔ تو اگر ان کو مواقع ملے تو یہ کہاں تک جا سکتے ہیں؟ اور پھر غریبوں نے بہت چندہ جمع کیا، مطلب عام لوگوں نے 10 10 روپے بھی کرتے کرتے کہاں لے گئے بات۔ اس وقت عمران خان نے یہ طے کیا کہ اور پھر انہوں نے ظاہر ہے غور کیا کہ ایسا کیوں ہے، اور یہ سیاسی جو جماعتیں تھیں 2 3، جنہوں نے سیاسی 2 جماعتیں، تیسری بڑی سیاسی جماعت جس نے 70 سال سے حکومت سنبھالی ہوئی ہے، بہانے کسی ایک کو لاتے ہیں اور اس کے بعد خود براجمان ہو جاتے ہیں 10 12 سال کے لیے، وہ سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے۔ اب وہ کسی بھی لباس میں آئے، تو انہوں نے اس سے جب یہ اندازے لگائے تو انہوں نے اپنے آپ کو بھی سیاست میں آنے کے لیے سوچا۔ اس سے پہلے آپ نے ان کے انٹرویوز دیکھے ہوں گے، ہمیشہ کہتے تھے میرا دماغ خراب ہے، میں پاگل ہو گیا ہوں، کوئی پاگل ہی آئے گا سیاست میں۔ اور وہ پھر بیچارے کہہ سکتے ہیں کہ پاگل ہو گئے، ان کا دل جو ہے وہ پاگل ہو گیا محبت میں انسانوں کی، اپنے قوم کی، اور انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک اگین بہت بڑی بات ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ ایک شخص نے وہ سیاسی جماعت اٹھائی نہیں کسی سے، مسلم لیگ نہیں اٹھائی، پھر اس کو مسلم لیگ نون نہیں بنایا، پھر کسی نے بھٹو کی پارٹی اٹھا کے اس کو نہیں بدلا، انہوں نے اپنی پارٹی بنائی، اور آج 30 سال گزر چکے ہیں ان کی پارٹی کو، انہوں نے اس کا نام رکھا تحریک انصاف۔ اب تحریک انصاف میں انہوں نے یہ مذمت کرنی شروع کی کہ انصاف ملنا چاہیے اور سب کو ملنا چاہیے اور وقت پہ ملنا چاہیے، یہ ان کی تحریک ہے۔ آج وہ شخص اسی تینوں چیزوں، انہی تینوں پوائنٹس کے اوپر اس کو جو ہے اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے۔ نہ اس کو ٹائم پہ انصاف، نہ اس کو انصاف ہی نہیں مل رہا، ٹائم کے اندر ٹائم ان کا ضائع، مطلب اس طرح کہ ان کے مقدمات نہیں سنے جاتے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ اتنی بڑی ناانصافی ہے کہ ان کے اوپر مقدمات ہی جھوٹے ہیں، اور جیسے ان کی گورنمنٹ گرائی گئی۔
تو اب 24 کروڑ عوام نے جب ان کو سمجھ لیا، سیکھ لیا، ان کو جوائن کر لیا، پی ٹی آئی بن گئی، پی ٹی آئی کو جوائن کر لیا، الیکشن میں ووٹ دے لیا، تو ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم کس چیز کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم انصاف کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو آج وہ جو شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے، وہ تو انصاف اب اپنے لیے نہیں، اسے جتنی مذمت کرنی تھی اس کی انتہا کو پہنچ گیا، یہاں تک کہ وہ کہتا ہے میں اس طرف روز دیکھتا ہوں جہاں وہ پھانسی گھر ہے۔ یعنی اس نے یہ بھی سمجھا ہوا ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کی زندگی کو داؤ پہ مطلب لگا کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اب یہ تو لوگوں کو بھی اپنا تھوڑا تھوڑا سا تو اس میں ایک ایک ڈراپ تو ڈالنا ہی پڑے گا کہ سب اس میں کوشش کریں گے تو آج عمران خان کے لیے انصاف ملے گا، جو کہ ایک پاک صاف انسان ہے جس کے اندر کوئی اس نے جرم نہیں کیا، اس کے اوپر کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو واقعتاً ان کی کسی کام کا نتیجہ ہو کہ انہوں نے کوئی کام کیا ہو ایسا۔ تو جعلی کیسز ہیں 250 300۔ تو عوام کے لیے بہت شدید ضروری ہے کہ وہ عمران خان کی رہائی کی بے شک بات نہ کریں، وہ انصاف نہ ملنے کے لیے مذمت کریں، وہ ان عدالتوں کے دروازے توڑ دیں کھڑکا کھڑکا کے۔ میں اگین کوئی اس کو غلط نہ لے لے کہ یہ نہیں کہہ رہی کہ ڈنڈے لے کے جیسے عدالت توڑی تھی رینجرز نے اور عمران خان کو اغوا کیا تھا، ویسے نہیں، دروازوں پہ اتنی وہ دستک دیں، اتنی دستک دیں کہ یہ دروازے مطلب اس دستک سے ٹوٹ جائیں اور وہ کھل جائیں کہ آپ کے سامنے ججز وہ جو ہے بے بس ہو جائیں انصاف دیے بنا۔ تو اس کے بنا چارہ نہیں چلے گا۔ اگر عمران خان کو انصاف نہیں ملتا تو آپ یہ لکھ لیجئے کہ آپ کو پاکستان میں کسی کے لیے کبھی انصاف نہیں، آپ انصاف کو بھول جائیے پھر پاکستان میں۔ اور میں بار بار یہی کہتی ہوں کہ ابھی چینز ہمیں نظر نہیں آتی، باقاعدہ چینز ڈالی جائیں گی، یہ لٹرلی جو چینز ہوتی ہیں میں یہ دیکھتی ہوں کہ عام لوگوں کو بھی شاید چینز ڈال کے وہ ایسا آگے زندگی چلائیں جس قسم کا ہم دستور دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ تو یہ میرا اس کے بارے میں خیال ہے۔ لیکن انہوں نے ایک بات صرف کہہ دوں کہ بیرسٹر شہزاد نے ایک بہت اچھی خوبصورت سادہ مگر ایک بڑی کہہ لیجیے انٹلیکٹ قسم کی گفتگو کی وہاں پہ انگلینڈ میں، اور انہوں نے انہی پوائنٹس کے اراؤنڈ اور اس میں انہوں نے عمران خان کے بارے میں ہاں ایک خاص بات انہوں نے کہی جو میں سب عوام کو ان کی طرف سے اگر کسی تک نہیں پہنچی، ویسے تو ان کو زیادہ لوگ سنتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم ایک کام کر سکتے ہیں کہ ہمیں، عمران خان نے ایک ہی بات کی نا کہ یہ جو ہے لیڈس ہیں اور یہ جو براجمان ہے کرپٹ مافیا، اس کے خلاف مذمت انصاف کے لیے۔ تو ہمیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس راستے پہ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اتنی مذمت نہیں کر سکتے کہ گولیاں مارتے ہیں کرتے ہیں، تو ہمیں وہ مذمت والا رویہ تو پرماننٹ بنانا چاہیے ہر انڈیویجول کو، ہر مقام پہ، ہر منٹ میں، جس بھی جگہ پہ ہیں، جیسے بھی ہیں، جتنا بھی ہے، ان کو اس مذمت والے رویے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ مطلب یہ نہیں کہ ایرے غیروں سے اس معاملے میں، اس ڈائریکشن میں۔ تو یہ بات مجھے ان کی بڑی پسند آئی کہ ہم چونکہ کمپرومائز کرتے ہیں، سلام کر لیا کسی کسی کو دیکھا، میجر صاحب السلام علیکم، مطلب بلا وجہ ان کو آپ اتنی آؤ بھگت دیتے ہیں۔ آپ جب کسی اصول پہ نہ دیکھیں، آپ کسی کو دیکھیں کہ وہ بے انصافی کر رہا ہے، تو آپ اس سے کم از کم کنارہ کش تو ہوں آپ، یا کم از کم اس کو وہ لکس تو دیں، آپ کم از کم اس کو کوئی ایک لائن تو بولیں، آپ اس کو احساس تو دلائیں۔ آپ کا اس کے ساتھ تعلق اس طرح نہیں رہنا چاہیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ وہ جو کچھ بھی کریں ان کو کوئی شرمندگی نہ ہو۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا اس وقت اگر نیگوشیشن پرولانگ نہیں کر رہی، if they're not coming back to the table, does that mean کہ ایران اور یو ایس کے درمیان اس وقت جو ہے وار از ایٹ ہالٹ انٹل فردر نوٹس، کہ آپ کو اس میں لگتا ہے کہ جنگ دوبارہ چھڑ سکتی ہے؟ عروج آپ بتائیے، پھر میں انیس بھائی کے پاس چلتا ہوں۔ تو پیغامات ہیں، خاص طور پر ایران میں تو پیغامات میں ہم نے کوئی اتنی زیادہ وہ نہیں دیکھی، لائک مینیپولیٹڈ یا کنفیوژن نہیں دیکھی۔ لیکن جیسے یہاں پہ اس دن بھی کسی نے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی نے کہا ہے کہ وہ جب ٹرمپ بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے وہ دھواں پھیلاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آ کے کبوتر چھوڑ دیتے ہیں نتن یاہو۔ تو یہ ان کی طرف سے مسلسل یہ سلسلہ ہے کہ ایک دن وہ بات کرتے ہیں بڑی پازیٹیو اور اگلے دن وہ پھر کوئی نیگیٹو ایسی یعنی ایگریسو ٹون میں بات کرتے ہیں۔ اب یہ جو اس وقت مذاکرات میں بھی جو سچویشن پیش آئی وہ یہ آئی کہ بیک اینڈ فورتھ میرا خیال ہے دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو شاید جیتنے کی مطلب کوشش میں ہے۔
ایران کی اپنی بہرحال اصول بھی ہیں جہاں وہ کھڑے ہیں، ان کے تو سروائیول کا مسئلہ ہے، لیکن امریکہ کی تھوڑی ایگو کا بڑا مسئلہ ہے. تو اس صورت میں وہ کس جگہ پہ مذاکرات کو طے کر سکتے ہیں، کہاں نہیں کر سکتے، وہ امریکہ کو بھی سوٹ نہیں کرے، ایران کو تو بالکل سوٹ نہیں کرتے. تو اس میں وہ یا تو ٹرمپ کو کوئی پیچھے سے کچھ کہتے سنتے ہیں کہ بھائی اس ڈگر پہ نہیں جانا، ہم نے اس حد تک نہیں جانا، یہ ہماری لمٹس ہیں، تو وہ بدل جاتے ہیں، یا ان کا اپنا ایک ذہن ہے اور ویسے بھی ان کو خبروں میں رہنے کی وہ ہے. ابھی جو مذاکرات میں یہ آگے پیچھے ہوا، 1.5 ہفتے سے پاکستان نے تو شہر بند کیا ہوا تھا کہ ٹرمپ آ رہے ہیں. اس کے بعد پھر وہ انہوں نے کہا جی ہمارا جو ہے وہ وہی وٹکاف اور کشنر آئیں گے. جب ان کا سنا کہ ایرانین آ رہے ہیں، ان کے صرف وہ آئے فارن منسٹر، اور انہوں نے کہا ہم بائی لیٹرل کوآرڈینیشن کے لیے میرا یہ ٹرپ ہے، پہلے پاکستان اور پھر قطر اور پھر ماسکو. اب وہ ماسکو کا یہاں آئے وہ، اور یہاں پتہ چلے کہ انہوں نے وہ ایک جو ایک لیٹر میں جو میسج تھا، جو اس کی کہہ لیجیے جو ایک مذاکرات کے حوالے سے کچھ جو انہوں نے فریم ورک تھا وہ ان کے حوالے کیا، اور وہ امریکہ جانا تھا. اب امریکہ نے وہاں سے ٹرمپ نے یہ میسج دے دیا، ٹویٹ کر دیا، سوشل میڈیا پہ کہیں کیا کہ اگر ایران کو ہم سے بات کرنی ہے تو فون پہ ہم بات کر سکتے ہیں. اب اس کا پتہ نہیں کیا مطلب تھا. ایک انہوں نے کہا سیٹرڈے کو وہ آ رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ نہیں آ رہے تھے، اور پھر انہوں نے یہ کہا. اب یہ دونوں طرف ٹونز تو چینج ہو رہی ہیں، مگر مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایران اپنی طرف سے کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہتا کہ جہاں پہ ان کے کندھے پہ یہ یا ان کے سر پہ یہ ڈال دیا جائے کہ انہوں نے کوئی ریلیکٹنس دکھائی ہے وہ کرنے میں، مذاکرات کرنے میں. تو وہ جب بھی کوئی ایسا موقع ہوتا ہے کہ کوئی ایسی ان کی طرف کنفیوژن کریٹ ہو، تو وہ اپنا جو ہے اپنی پوزیشن کلیئر کر لیتے ہیں. ابھی تک صرف اتنی سی چیز واضح ہے کہ ایران اپنی پوزیشن ضرور کلیئر رکھتا ہے کہ میں مذاکرات کے لیے فلی اوپن ہوں، اور میں جنگ کو مطلب جنگ بندی بیٹر آئیڈیا ہے. جبکہ امریکہ کا ایک طرف فوجیں اکٹھی کرتے ہیں، ایک طرف وہ سب کچھ جو ان کے معاملات چل رہے ہیں، جہاز ہیں بڑے بڑے، سب ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں اور وہ ڈسٹرائر ہیں، اور سب کچھ اس طرح پہنچ رہے ہیں. تو وہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز کے گرد جو بلاکیڈ جو انہوں نے کیا، اس کو وہ بھی ایک ایکشن آف وار ہے، اس کو ہٹایا جائے. چائنا نے بھی اس کے اوپر کہا. تو اب یہ ساری باتیں بڑی اس کے ساتھ آتی ہیں، کنفیوژن کے ساتھ ہی آتی ہیں کہ یہ مذاکرات ہو بھی رہے ہیں یا ہوں گے بھی، یا یہ صرف ایک ٹائم بائی کیا جا رہا ہے، اگلی وار کی تیاری ہے، یا اس سے صرف فیس سیونگ کے لیے یہ ایران کو اتنا مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے قائم ہو جائیں جو ٹرمپ اپنا فیس سیو کر سکیں، یا مطلب مڈ ٹرم کے لیے کہہ لیں، یا امریکہ کا فیس سیو ہو جائے. تو وہ ایران کو سوٹ نہیں کرے گا. تو مجھے نہیں لگتا کہ ایران آسانی سے کرے گا. مگر ابھی جو یہ واپس آئے ہیں، ٹرمپ کی طرف سے کوئی ایسا پیغام تو مجھے نہیں پتا پاکستان میں اندر کے خانے میں کوئی ایسا ڈپلومیسی میں تو ہوتا ہے، کوئی ایسا پیغام آیا ہو جو ان کو لگا ہو کہ اس کو اٹینڈ کرنا بہت ضروری ہے، واپس آ گئے ہو. لیکن وہ پیغام جو وہ اس پہ بھی دے رہے تھے سوشل میڈیا پہ بھی، انہوں نے اس کے لیے بھی یہ کنفیوژنس تھی کچھ اس میں پھیلا رہے تھے، اس کو دور کرنے کے لیے کہ ہم مذاکرات کے لیے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو ہم یہاں موجود ہیں. اور شاید پاکستان کو بھی وہ یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی جو کاوشیں ہیں ہم اس کے ساتھ مطلب کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور امریکہ سے زیادہ کر رہے ہیں. تو اس سے تو ماسکو کا دورہ کینسل کر کے مطلب ابھی فی الحال پوسٹ پون کر کے آئے. تو یہ صورت ہے، لیکن اس سے زیادہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ چلیں یو ایس کو اگر فار اے سیکنڈ ہم سیٹ اسائڈ بھی رکھ دیں، دنیا بھر میں آپ نے اپنے آپ کو جس کے پاس پاور ہے پروموٹ کرنے کے لیے وائلنس کا، اس طرح کی اوچیت کنڈے کا، چند ایک معصوم لوگوں کی جانیں لے کے اپنے نیریٹو کو بوسٹ کرنے کا ایک موقع مل جاتا ہے، اور یہی انہوں نے ایک وتیرہ سا بنا رکھا ہے. ڈو یو اگری ود دیٹ کائنڈ آف انالیسس؟ کیونکہ کچھ پاکٹس آف انالیسس اس طرح کے آ رہے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ کی پاپولیرٹی گرنا شروع ہو جائے، آپ اس طرح کے اوچیت کنڈے یوز کریں، چند ایک معصوم جانے لیں اور اپنا نیریٹو شیپ کر لیں. Would you agree with that analysis کہ نہیں this is true what happened on the ground؟ میوٹ. انٹرٹینمنٹ ورلڈ ہے، اس میں وہ اپنے خلاف ہی کوئی ایسا ریومر بنا لیتے ہیں کہ وہ بدنام ہوئے تو کیا نام نہ ہوگا. یہ ایک کامن کہہ لیجیے پریکٹس ہے. ایسی کامن سے مطلب یہ کہ یہ ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ میں صرف 2-3
پوائنٹس کو صرف پوائنٹ کے طور پہ بتانا چاہوں گی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو سیکیورٹی ہے اس میں تقریباً میرا خیال ہے 30-40 ملین تو ہے جو سال کا خرچہ آتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک سیکیورٹی ہے. اور آپ اگر ایئرپورٹ وغیرہ پہ بھی چلے جائیں تو آپ کو سیکیورٹی وغیرہ کا پتہ چلتا ہے کہ کتنی طریقے سے سب کچھ ہوتی ہے. یہ ایک مزاح سا لگتا ہے کہ ایک شخص گن لے کے اندر سیکیورٹی میں سے بھاگتا ہوا گزر بھی گیا، چلا بھی گیا. مطلب ایک طرف یہ بالکل ہی ایسے بیٹھ جاتے ہیں جیسے حقے پی رہے ہو. ایسا نہیں ہو سکتا، پتہ نہیں، میں مطلب اتنی اوتھینٹک وہ نہیں، لیکن ایسی میری فیلنگس ہیں. اور یہ کچھ اور مطلب کچھ ایک ان بلیویبل سی بات ہے کہ اتنی سیکیورٹی میں اور یہ اس قسم کا واقعہ ہو جائے. جبکہ وہ ہم نے دیکھا کہ جو کرد تھے ان کو جب کسی نے مارنا تھا تو ان کو کیسے مارا گیا، اور اس کے بعد کیسے وہ جو ان کے حقائق تھے وہ بھی کیسے غائب کیے گئے. اس کے بارے میں تمام باتیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی ایک وقت میں آ کے حقائق سامنے آتے ہیں. حقائق تو آ جاتے ہیں سامنے، ان کو مانا نہیں جا رہا ہوتا. بعد میں پھر پیپر پہ لکھا ہوا جب آتا ہے تو پھر سب کہتے ہیں ہاں جی یہ ہو گیا. اصل میں تو کافی حد تک کافی چیزیں سامنے آتی. بہرحال یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ اتنا زیادہ مجھے ایسا مسئلہ نہیں لگ رہا. تو پھر سیکیورٹی بہت نالائق ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص یوں ہتھیار لے کے وہاں پہنچ جائے، سارے میڈیا نے آنا ہے، اور اس کے بعد آپ کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں جو آلریڈی وار میں ہیں، ایک ایسی وار میں ہیں. یہ کچھ مختلف سی بات لگتی ہے. اچھا، دوسرا آپ نے ابھی ایک اور بات کی تھی، میں اس پہ بھی ایک کامنٹ دے دینا چاہتی ہوں عمران خان کے حوالے سے، کیونکہ اب آپ پروگرام ختم کریں. آپ نے عمران خان کی کافی اچھی، ہم سب نے مل کے مطلب اچھی نہیں، ان کی تصویر کھینچی ہے جو ہے یاد کیا دوبارہ سے. اس میں آپ نے جو بہت اچھی بات کی کہ عمران خان کچھ باتیں ایسی کہتے تھے، جن باتوں کا آپ نے ذکر کیا میں ان کو نہیں دہراؤں گی، پہ ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن اس میں عمران خان کی جو باتیں تھیں وہ دل سے نکلتی تھی. وہ کوئی بات بناتے نہیں تھے. جو ان کا انٹلیکٹ تھا جتنا بھی تھا وہ آلریڈی مطلب ڈیولپ تھا. ان کی کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ تھی، ان کا ویژن تھا. اس میں سے وہ بات وہ کرتے تھے جو ان کو محسوس ہوتی تھی. انہوں نے کوئی بات اگر پڑھی ہوئی کبھی بات کی ہے تو ہمیشہ کوٹ کرتے تھے، یہ رومی نے کہا، یہ اس نے کہا. تو وہ بڑے ایک جینون سے انسان ہیں اور جینون بات کرتے ہیں، اسی لیے لوگوں کے دلوں میں اترتی ہے. اور وہ بات ہوتی بھی پیس کی ہے، لوگوں کے فائدے کی ہے، انسانیت کے اس کی ہے، فائدے کی ہے، تو وہ دلوں میں اترتی ہے. انہوں نے جو بھی باتیں کی آج تک، اس لیے وہ میں کہنا چاہتی تھی کہ ان کی یہ بات بڑی ایک خوبصورت تھی جو دل کو لگ جاتی تھی سبھی کے، اس لیے کہ اس میں سچائی، خلوص ہوتا تھا، پیورٹی ہوتی تھی، خلوص. اچھا، دوسرا ان کی جو میں ان کی اسٹرینتھ کی ایک بات کرنا چاہتی ہوں، جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اس پہ یو این اسٹیج پہ بھی اور دنیا کے مطلب مختلف جگہوں پہ انہوں نے جو مسلمانوں کے حوالے سے جو ان کے جو مطلب وکٹمائز ان کو کیا جا رہا تھا، یا جیسے رسول اللہ کے اوپر جیسے جس قسم کی حرکات کی جا رہی تھی، ان سب کے لیے انہوں نے جس طرح سے بات کی وہ بھی ان کے دل کی بات تھی. اسی لیے وہ اتنی حسین بنی، کیونکہ ان کا یقین اس پہ پختہ تھا. وہ ایسے ریاکاری نہیں کر رہے تھے کہ انہوں نے قرآن پڑھ لی اور اس کی آیتیں کوٹ کریں مگر اس پہ یقین نہیں کرتے. وہ دل سے اس بات کو مانتے تھے. ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، ان کو ہے ماشاء اللہ، اللہ میں ان کو سلامت رکھے. تو اس محبت کو انہوں نے بیان کیا تھا، اور وہ اس طریقے سے کیا تھا جیسا وہ محسوس کرتے ہیں. تو اس لیے وہ دلوں میں اتری بڑی خوبصورت. چونکہ ان کا بہرحال ایک کہہ لیجیے بیک گراؤنڈ تو پڑھا لکھا ہے ان کا، انہوں نے بہت پڑھا ہے اور کتابیں بھی لکھی ہیں جو انہوں نے کبھی بیان نہیں کی. 3 کتابیں غالباً لکھی ہیں. کوئی ایک کتاب میری طرح لکھ لے چھوٹی سی تو وہ اس کے اوپر سب کو بتا دیتا ہے میں نے کتاب لکھی. انہوں نے کبھی اس کا ذکر بھی نہیں کیا. اچھا، یہ جو طاقت کی ان کی یہ بات ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ افغانستان کو جب وہ طالبان اور افغانستان کے اوپر جو یہ بنایا ٹیررزم کا جو ایک بہت بڑا امیج بنایا، تو پوری دنیا میں اتنے ممالک ہیں مسلم، کوئی ملک بھی بات نہیں کرتا تھا، کوئی فرد بھی بات نہیں کرتا تھا. دلوں میں جو مرضی سمجھتے سب خاموش تھے، بالکل خاموش. اس وقت عمران خان یہی بات کرتے تھے جو آج کرتے ہیں. یہی بات اٹھاتے تھے کہ ان کو پہلے آپ نے وہ بنایا، مجاہد بنایا، مجاہدین، اور پھر آپ نے انہی کو جب انہوں نے آپ کے لیے لڑ لیا رشیا کے خلاف اور رشیا کو واپس مطلب دھکیل دیا، تو آپ نے انہی کو طالبان کہنا شروع کر دیا. تو یہ زیادتی اور ان کے اوپر آپ نے ٹیررزم کا، وہ ٹیررسٹ ہونے کا وہ کیا. اس کی بنا پہ عمران خان کو مدتوں، سال ہا سال لوگوں نے طالبان خان پکارا.
پاکستان میں بھی اور باہر بھی. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ 9/11 ہو چکا تھا اور یہ اتنی خوفناک بات تھی کہ کسی کے نام کو طالبان کے ساتھ جوڑا جائے، چاہے وہ غلط بات تھی، وہ غلط ایک پروپیگنڈا تھا، اسٹل کوئی اپنا نام اس سے نہیں. لیکن عمران خان نے کبھی ماتھے پہ بل نہیں ڈالا. وہ وہی بات اس وقت بھی کرتے تھے، وہ وہی بات آج بھی کرتے ہیں. اس شخص کے اندر اپنی بات پہ مطلب اس کی بات اتنی سچی ہوتی ہے، غلط ہو صحیح ہو وہ بات کی بات ہے، وہ بات اس کے دل کی بات ہوتی ہے، سچی بات ہوتی ہے. اس لیے وہ اس کے اوپر اتنی اس کے ساتھ یقین کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اپنی بات کے اوپر، کیونکہ اس کے اندر ان کو کچھ شک نہیں ہوتا اور نہ وہ ڈرتے ہیں کسی سے حق بات کہنے میں. اس لیے انہوں نے ہر جگہ پہ وہی بات کی اور میں اس چیز کی بڑی داد دیتی ہوں ان کی